یہ بات کرتے ہیں سائیکلز کی کہ یہ سپر پاورز جو ہے ان کا رائز اینڈ فال جو ہے وہ سائیکلز کی فارم کے اندر ہوتا ہے. جی تو ان سائیکلز کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جی بالکل. اصل میں اسد بھائی بات یہ ہے کہ جو دوسری سائڈ ہے جس کو ہم کہیں گے جو ایگزسٹنگ سپر پاور ہے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ریسرچ بھی کرتے ہیں، تحقیق بھی کرتے ہیں. یہ جو رے ڈیلیو ہے یہ بھی تو امریکہ کا ہے نا، یو ایس بیسڈ ہے، اور کاؤنسل فار فارن ریلیشنز کے پلیٹ فارم پہ اگر یہ آ کے تو ایڈریس کر رہا ہے تو وچ مینس کہ ہی از کنیکٹڈ ٹو دا تھنک ٹینکس جو امریکہ میں موجود ہیں، تو ان کو تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. اسی لیے انہوں نے یہ تھریٹ بہت پہلے ہی بھانپ لیا تھا. ہم تو آج بات کر رہے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ 9/11 کے پیچھے یا 9/11 کے بعد جو ماحول بنا اس کے پیچھے ایک بڑا ایک سیٹ پلان تھا افغانستان میں آنا، عراق میں آنا. ریمبر انسرکلمنٹ آف چائنا ہیز بین این اولڈ وہ کہتے ہیں نا کہ نریٹو کہ یہ ہونے جا رہا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. تو مطلب ہم کہہ لیں کہ 20 سال سے یہ چیز نظر آ رہی ہے ہمیں کہ یہ ڈیولپ ہو رہی ہے. سو ان کو اس چیز کا ادراک ہے. اور جب رے ڈیلیو بات کرتا ہے کہ لائف سائیکل آف این ایمپائر، تو اس میں 3 سٹیجز ہیں، دا رائز، دا ٹاپ اینڈ دا ڈکلائن. تو ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم رائز کہتے ہیں تو رائز میں کیا ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک جب رائز ہوتا ہے تو وہ جو امپائر ہے وہ اپنا ایک نیا ورلڈ آرڈر اسٹیبلش کر لیتی ہے، جس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی کرنسی جو ہوتی ہے وہ دنیا کی ریزرو کرنسی بن جاتی ہے. پولیٹیکل آرڈر تو وہ قائم کر ہی لیتا ہے کیونکہ نارملی یہ جنگوں کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جنگوں کے بعد جو اس نے اپنی ملٹری مائٹ ہے وہ تو پروو کر لی، اور اس نے اپنا ایک پولیٹیکل آرڈر دنیا میں قائم کر لیا. آہستہ آہستہ وہ ایکسپینڈ کرے گا اس کے انفلوئنس کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جو اکانومی ہے وہ اس کی اسٹرینتھن ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ پیس، پراسپیرٹی اینڈ پروڈکٹیوٹی، یعنی کہ اس امپائر کے اندر امن سکون بھی ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ جنگوں کے بعد اپنا وہ حکمرانی قائم کر چکا ہے. پراسپیرٹی بھی ہوتی ہے اور پروڈکٹیوٹی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی جو معیشت ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، بڑی وہ اس کو فروغ مل رہا ہوتا ہے. یہ رائز کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. تو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جب رائز کی بات کر رہے ہیں تو چائنا کی بات کر رہے ہیں. پیس بھی ہے، پراسپیرٹی بھی ہے. جی بالکل. ٹاپ جو ہوگا وہ ٹاپ نہ امریکہ کا ہے اس وقت نہ چائنا کا ہے، اور ڈکلائن جو ہوگا وہ پھر امریکہ کا ہوگا، چائنا کا نہیں ہے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس خاکے کو تو ہم یہ اس کو پوزیشن کرتے ہیں آگے. پھر رائز میں اگلی چیز یہ ہے پروڈکٹیو ڈیٹ گروتھ، یعنی کہ آپ وہ جو امپائر ہے وہ قرضے لے گی، لیکن وہ قرضے لے گی ان پروجیکٹس میں لگانے کے لیے جو پروجیکٹ پروڈکٹیو ہوں گے. یعنی کہ پیسہ وہ دنیا سے جنریٹ کر رہا ہے اور اپنی ڈیولپمنٹ اور اپنی پراسپیرٹی کے اوپر پیسہ لگا رہا ہے. تو اس کے عروج آپ کو نظر آئے گا، جو کہ ہم ابھی کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 20 سال میں بھی اٹھا لیں تو کس طرح فائنینشیل سینٹرز ایمرج ہوئے ہیں چائنا کے اندر، پروڈکشن سینٹرز ایمرج ہوئے ہیں، کتنا مطلب ان کی جو لائف سٹائل اور کوالٹی آف لائف ہے عوام کی وہ کس طرح اوپر آئی ہے. تو یعنی کہ پروڈکٹیو ڈیٹ گروتھ. جو قرضے لے رہے ہیں اب تو وہ ایسے قرضے ضرورت ہی نہیں ہے ان کو کیونکہ اکنامک سرپلسز ہیں، لیکن اگر وہ ڈومیسٹک اکانومی میں قرضے بلڈ بھی ہو رہے ہیں جو کہ ظاہر ہے کیپٹلسٹ سسٹم کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے، تو وہ نظر آتا ہے کہ پروڈکٹیو جگہ پہ لگا ہے، اس سے آؤٹ کم یا آؤٹ پٹ ان کی بڑی ہے. پھر آگے چلے جائیں تو فائنینشیل ببل اینڈ بگ ویلتھ گیپ. تو اب چائنا جو ہے ابھی فی الحال ادھر نہیں پہنچا، لیکن رائز کے وہ انیشل سارے فیزز میں ہے. لیکن اس میں ہوتا کہ اب یہاں سے آپ تھوڑا سا شفٹ کریں یو ایس کی طرف، کہ جب ٹاپ پہ آتا ہے ایک ملک تو وہ کہاں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ٹاپ کے اور اس کے رائز کے بیچ میں ہے. اور اب مطلب آپ کہہ لیں کہ یہ ٹاپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جب ایک ملک یا امپائر ٹاپ پہ آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فائنینشیل ببل اینڈ بگ ویلتھ گیپ. امریکہ میں فائنینشیل ببل اور بگ ویلتھ گیپ موجود ہے، چائنا میں نہیں ہے، وچ مینس کہ چائنا کلیئرلی بھی رائز کے اوپر ہے اور امریکہ جو ہے وہ ٹاپ ٹچ کر کے اب ڈکلائن کی طرف ہے جو ہم بات کرتے ہیں. تو ٹاپ میں کیا ہے، ریزرو کرنسی بن جاتی ہے جو امریکہ کی ہے ایز ڈالر. انکم رائز اینڈ کمپیٹیٹر اسٹارٹ ٹو کاپی، یعنی کہ جو ایمرجنگ پاور ہے اس کی تو انکم بہت واہ ہوتی ہے، مطلب وہ ہر طرف سے لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر وہ اپنے پیسے کما رہے ہیں جو کہ امریکہ کما رہا ہے، تبھی تو 23 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے. لیکن جو کمپیٹیٹر ہے وہ اس کی پروڈکشن میتھڈز اینڈ ٹیکنالوجی کو کاپی کر رہا ہے جو کہ چائنا کر رہا ہے، رائٹ. سو امریکہ اگر ٹاپ پہ تھا تو اس ٹاپ کے اوپر ہونے میں جو کمپیٹیٹر ہے وہ اس کو کاپی کر رہا ہے جو کہ یہ بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اوور اسٹریچز، کہ پھر وہ ٹاپ پہ جانے کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو اوور اسٹریچ، اپنے وسائل کو، اپنے لائف سٹائل کو اور اپنے اخراجات کو اوور اسٹریچ کرتے ہیں.
یہ جو 9/11 کے بعد سے جنگیں چل رہی ہیں امریکہ میں، انہوں نے امریکہ کو کس قدر اوور اسٹریچ کیا ہے، یہ تو ایک بنیادی میرے خیال میں ایک کامن پرسن کو بھی پتہ ہے کہ امریکہ کی اکانومی بہت زیادہ ویک ہوئی ہے بیکاز آف دا اوور اسٹریچز، اور اوور اسٹریچز زیادہ آئے ہیں کس چیز میں؟ جنگوں میں بالکل. اپنے ملٹری بیسز کتنے انہوں نے بڑھا دیے ہیں، کتنے ایکسپینسز ہیں. بالکل. تو یہ ہم نے ٹاپ کی بات کی. اب آ جاتے ہیں ڈکلائن پہ، جو کہ سب سے میرے خیال میں انٹرسٹنگ کمپوننٹ ہے اس کا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فائنینشیل بس اینڈ اکنامک ڈاؤن ٹرنز. اگر آپ دیکھیں کہ یہ اکنامک بس اور ڈاؤن ٹرنز جو ہیں یہ اب تسلسل سے آ رہے ہیں. .com ببل، اس کے بعد 2008 میں ہاؤسنگ ببل، اس کے بعد کووڈ کے اندر اب سپلائی چین گٹ. تو کانسٹنٹلی ببلز آ رہے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگلا پرنٹنگ اینڈ منی اینڈ کریٹنگ کریڈٹ، یعنی کہ پیسے دبا کے پرنٹ کرنا. تو ہم نے بات کی کہ یہ سارے سائیکلز میں انہوں نے جو دبا کے پرنٹنگ کی ہے اس کو کوانٹیٹیو ایزنگ کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک مسلسل تسلسل سے ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کرنسی اور آپ کی جو فائنینشیل سینٹرز ہیں وہ شفٹ ہوتے ہیں دوسرے ملک. وہ بھی ہم نے دیکھا کہ شفٹنگ جیسے آپ نے بتایا چائنا میں ہو رہی ہے. تو ڈکلائن میں مطلب آپ کہہ لیں کہ فائنینشیل بسٹ اینڈ ڈاؤن ٹرن ہے، پرنٹنگ منی ہو گیا. آگے ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں انسٹیبلٹی اور ریولیوشنز، یعنی کہ انٹرنل کانفلکٹس. تو آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر خاص طور پہ جو ٹرمپ رجیم سے بائیڈن رجیم کی جو شفٹ ہوئی ہے، اس کے اندر ود ان امریکہ اینڈ دا اسٹیٹس بھی آپ کہہ لیں کہ انسٹیبلٹی اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اور جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کو اس کی صحیح پلس ہے. جو ہمیں فیڈ بیک بھی ملتا ہے کہ جی وہاں پہ جو وہ ٹینشنز ہیں، چاہے وہ آپ کی ریسزم پہ بیسڈ ہوں، وائٹ سپریمسٹ ورسز ادرس امیگرینٹس، یا پھر ود ان دا اسٹیٹس بھی، تو پولرائزیشن کریٹ ہو رہی ہے. دیر از اے ٹرمپ والا کیمپ جو کہ ایک رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ ہیں، اینڈ دین دیر از دا ڈیموکریٹس کا کیمپ جو کہ ٹپکلی لیفٹسٹ رہے ہیں. اچھا، یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو لیڈنگ سپر پاورز ہوتی ہیں یہ اپنی پاور کو بغیر لڑائی کیے گیو اپ نہیں کرتی ہیں، رائٹ. اور انٹرنل کانفلکٹ کی جو ہم نے بات کی، وہ اس کے پیچھے جو چیز تقویت دیتی ہے وہ دیتی ہے ڈومیسٹک اکنامک ڈاؤن ٹرن. یعنی کہ اگر جو کہ شواہد اب نظر بھی آ رہے ہیں کہ امریکی اکانومی سلو ڈاؤن ہوتی ہے، انفلیشن بڑھتی ہے، اور یہ جو ریزرو کرنسی کا سٹیٹس ہے یہ کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ آئل میں شفٹ ہو یا کسی کانفلکٹ کی وجہ سے ہو، جب یہ ڈاؤن ٹرن کی طرف جاتا ہے تو ڈومیسٹک کانفلکٹ زیادہ بڑھتا ہے، ڈومیسٹکلی زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ود ان امریکہ جو ٹرمپ کیمپ ہے وہ تو تیار بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بہت اگریسو بھی ہیں اس وقت. لیکن یہ جو انٹرنل اکنامک ڈاؤن ٹرن یا کانفلکٹ ہے، اس کے ساتھ جو چیز جڑتی ہے وہ ہے وارز. کبھی بھی ایک ایگزسٹنگ ایمپائر بغیر جنگ کیے یا لڑائی کیے اپنی پاور کو گیو اپ نہیں کرتی. تو اب جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے ایک نئی جنگ کا سلسلہ جو کہ شروع ہو چکا ہے رشیا یوکرین کانفلکٹ سے. اور ہم نے اس پہ پہلے بات کی کہ بلاکس کی فارمیشن ہو چکی ہوئی ہے. جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد سے امریکہ ڈیفینڈ کر رہا ہے اپنی ہیجمنی کو. امریکہ کو پتا ہے کہ چائنا از دا تھریٹ، اسی لیے کنٹینمنٹ آف چائنا از اے پالیسی. اسی لیے وہ چائنا کے گرد ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جس سے چائنا کی جو ایمرجنس ہے وہ پش بیک ہو، اور ان کی جو ڈومیننس ہے یہ پرولونگ ہو. اور اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ چائنا کے ارد گرد جتنا بھی خطہ ہے اس کے اندر جنگیں شروع کر دی جائیں، جنگیں شروع کریں، انسٹیبلٹی ہو.